نہ ہی کوئی بیوٹی ٹپس، نہ کچھ اور، نہ گھریلو ٹوٹکے۔ میرا ٹاپک ہے دبئی کیوں ڈوبا۔ ناظرین، آج کا سفر شروع کرتے ہیں اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پہلے سے ہی مستقبل میں رہ رہا ہے۔ تکنیکی عرب نما جزیرہ کس سخت ماحول سے لڑ پڑے ہیں۔ کیا تاہم ڈوبتے ہوئے دبئی کی تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ دنیا کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہفتے میں افراتفری میں ڈوب گیا یہ دبئی۔ صحرائی شہر میں شدید سیلاب آیا، موسلا دھار بارش نے پرواہ کیے بغیر ہر ایک چیز میں خلل ڈال دیا۔ گاڑیاں ڈوب گئیں اور شہر ویران ہو گئے اور شاہراہیں بلاک کر دی گئیں کیونکہ بارش کا پانی شاپنگ مال کی چھتوں سے بہہ گیا اور عرب امارات میں کافی نقصان پہنچا۔ ملک میں منگل کے دن بارش کا حجم 75 سالوں سے زیادہ تھا۔ اس جگہ یعنی عرب امارات میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جو عام طور پر گرمیوں میں ہوا کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے کی خصوصیت ہے۔ دبئی ابن اعلیٰ ٹیکنالوجی کے اپنانے اور توسیع دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑے پیمانے پہ نیٹ ورک آف تھنگس AIO بلاک خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کو اپنانا اور ربورڈ میں پیش رفت ہے، جو پانی کے استعمال کو بہتر بناتے ہیں، جو عوامی خدمات کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ ملک کو اپنی ترقی کو برقرار رکھنے میں پانی کے وسائل کی شدید ضرورت ہے، اور ورلڈ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ملک سب سے زیادہ پانی کے دباؤ میں سے ایک ہے۔ موجودہ طوفان نے اس بحث کو جنم دیا کہ قصور کیا ہے۔ کیا یہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے؟ بارشیں AIOU بارشوں کو بڑھانے اور پانی کو روکنے اور فراہمی کو بڑھانے کے لیے کئی دہائیوں سے کلاؤڈ سیڈنگ نامی مستقبل کی آواز نامی تکنیک کا استعمال کر رہا ہے۔ البتہ ماضی میں مصنوعی بارشیں اور ان کے تجربات دبئی میں سیلاب کے باعث بنے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی موسمیاتی ایجنسی سے رائٹرز کو پتہ چلا ہے کہ موجودہ طوفان سے پہلے کلاؤڈ سیڈنگ کا کوئی عمل نہیں تھا، اور ماہرین نے بارش کو انسانی وجہ سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا ہے۔ مستقبل میں اس تکنیک سے کیسے بارش ہوتی ہے، وجہ جانتے ہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ موسم کی تبدیلی کی شکل ہے جو بارش یا برف کی مقدار کو بڑھانے یا اگلے دنوں میں ہونے والی بارشوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا کے سائنسدان 1940 کی دہائی سے اس ٹیکنالوجی پر تجربات کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارشیں بادلوں میں سلور، آیوڈین، پوٹاشیم کلورائڈ اور سوڈیم کلورائڈ جیسے نمکیات کے انجیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یا تو زمین پر موجود مشینری یا ڈرون کے ذریعے نمکیات بادلوں میں نمی کو یکجا کرنے کا کام کرتے ہیں، جو بعد میں بادلوں کے کرسٹل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گرتے وقت پگھل جاتے ہیں اور بارشوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور تکنیک کم اونچائی پر اڑنے والے ڈرون سے برقی چارجز کا استعمال کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ بادلوں کے اندر قطروں کے درمیان چارجز کا فرق جتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کی ایک دوسرے کی طرف کشش اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔
ہوا میں برقی اخراج بادلوں کے اندر بوندوں کے خم ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو بالآخر بارش کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم کلاؤڈ سیڈنگ بغیر بادلوں آسمان پر معجزے نہیں کر رہی ہے۔ بارش کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے نمک کے ذرات کو پہلے بادلوں میں داخل کیا جاتا ہے، جس میں نمی موجود ہو۔ متحدہ عرب امارات کے موسم کی ایک موسمیاتی ایجنسی مناسب بادلوں کو دیکھنے کے لیے آسمان کی نگرانی کر رہی ہے اور پائلٹوں کو کلاؤڈ سیڈنگ مشن کی ہدایت کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث نے یہ کھوج لگایا تو ساری حقیقت کا پردہ فاش ہو گیا۔ جس جگہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر بتوں کی پوجا رکوائی تھی، آج وہی چند پیسوں کی خاطر بتوں کی پوجا کروائی جا رہی ہے۔ دبئی میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا مندر بنایا گیا ہے، جس کا افتتاح 14 فروری کو کیا گیا تھا۔ جب مندر کو کھودا گیا، جس سے دبئی میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں ایسی بارشیں ہوئیں کہ کئی علاقے ڈوب گئے اور لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا اور گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ دنیا کا دوسرا ایئرپورٹ بند ہو گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے یا کوئی آزمائش؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز